إلى مزار فيك يا مولاي. انسان یہ سوچتا رہا کہ اپنے زور بازو سے ہر چیز کو منوا لے گا، کبھی طاقت کے دھوس پر، کبھی زور بازو کی وجہ سے. جیسے گھروں میں بڑے بچوں کو باتیں منوا لیتے ہیں کیونکہ طاقت ہے، پاور ہے، ایج میں بڑے ہیں تو بچہ بھی مان جاتا ہے کیونکہ وہ ضعیف ہے، طاقتور نہیں ہے. کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی آواز کے زور پر اپنی بات کو منوا لوں گا. کہ برِ صغیر میں یہ ہوتا رہا کہ لوگوں نے اپنی خطابت کے زور پر چیخ چیخ کر اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم اپنا موقف منوا لیں گے. لیکن یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ چیخو، آپ دھاڑو اور آپ کہو کہ اگلا بندہ میری بات کو مان جائے. نہ چیخ چیخ کر کسی کو کافر کہہ کر کوئی کافر بن جاتا ہے. اب یہ چیخ چاہے میری طرف سے ہو یا اس کی طرف سے ہو، نہ خطابت کے جوش میں آ کر میں کسی کو فاسق بنا سکتا ہوں، نہ کافر بنا سکتا ہوں. یہ زمانہ شعور کا زمانہ ہے، یہ زمانہ فکر کا زمانہ ہے، یہ زمانہ عقل کا زمانہ ہے. کہ پچھلے سال میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب یہ ریلیاں نکلیں اور کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگے تو کئی ایسے جوان آتے ہیں مولانا سے پوچھتے مولانا ہمیں غصہ آ رہا ہے. میں نے کہا کیوں آ رہا ہے غصہ؟ کہ اتنی ریلیاں نکل کر ہمیں کافر کہا جا رہا ہے. میں نے کہا قرآن کی آیت ہے اذا خاطبہم، جب جاہل تجھ سے مخاطب ہو قالوا سلاما، جب تمہارا مقابلہ جاہلوں سے ہو تو خاموشی اختیار کرو. یہ نہیں کہ 10,000 لوگ باہر آ جائیں اور ان کے جلوس سے کوئی کافر بن جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم 20,000 کا مجمع نکال کے محرموں میں کسی کو کافر بنا دیں. دونوں طرف سے یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں نے اس جوان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے اسے ایک بات کہی. میں نے کہا یہ بات بتاؤ، اگر تم کسی کے گھر میں جاؤ اور اس گھر کے اندر ایک پنجرا ہو، اس پنجرے کے اندر ایک طوطا ہو، اور وہ طوطا کہے کافر کافر شیعہ کافر، تو میں نے کہا طوطے پہ غصہ کرو گے؟ کہ نہیں مولانا طوطے پہ کیسا غصہ؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ کیونکہ یہ جو کہہ رہا ہے سمجھ نہیں رہا. یہ وہی کہتا ہے جو اسے سکھایا جاتا ہے. میں نے کہا یہ بھی جو کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے، وہی کہہ رہے ہیں جو انہیں پڑھایا جاتا ہے. یہ المیہ رہا ہمارے مدارس کا کہ مسلمانوں کے مدارس میں اسٹڈی نہیں کی کرائی جاتی، وہاں طوطے بنائے جاتے ہیں. کچھ نہیں پتا، میرے مفتی نے کہا، میرے مولوی نے کہا. اب سب کو اٹھا کے دیکھ لو، سب لوگوں نے اپنے لیے ایک بت بنایا ہوا ہے جس کو ہم اکثر کہتے ہیں شخصیت پرستی. یہ کام شیطان کرتا ہے، تمہارے لیے ایک رول ماڈل بناتا ہے. اچھے سے اچھے عالم کو بھی سنو، اس کی شخصیت پرستی میں مت جاؤ، کیونکہ جب شخصیت پرست بن جاؤ گے اس کا عیب بھی تمہیں عیب نہیں لگے گا. کئی لوگ ایسے ہمارے شیعوں میں ہیں، مختلف رہبروں کو، مختلف لیڈروں کو، مختلف خطبہ کو بت بنا دیا ہے. یہ وہی بت تھا جن لوگوں نے لوگوں کو سیدہ کے در پہ لایا تھا. صدیوں سے اہل بیت تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اے انسان، جہاں سے حق کی بات ملے لے لو. کسی غیر معصوم شخص کو اپنے لیے بت نہ بناؤ، بہترین عالم کیوں نہ ہو، بہترین مجتہد کیوں نہ ہو. اچھی باتیں کر رہا ہے آپ لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو، لیکن یہ کہنا کہ میں نے اس کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ تمہارا خیال خام ہے. غلطی صرف وجود مبارک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.